توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو محنت کی ہے وہ محنت اس بات کی تھی کہ لوگ جس طرح سے ایک اللہ کی وحدانیت کے اقرار جب کر لیا تو اب پوری توجہ اس بات پر ہو کہ کائنات کا جو بھی نظام ہے، یہ کائنات کا جو نظام ہے، پہلے تو ہم نے وحدانیت کے اقرار کیا، دوسرا ہم نے یہ اقرار کیا کہ اللہ ہی تمام جہاں کا خالق ہے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب اللہ ہی خالق ہے تو کائنات کا جو نظام ہے، بارش کا ہونا، بادل کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ہواؤں کا چلنا، سمندروں کی لہروں اور طوفانوں کا اٹھنا، اور زمین کے اندر نہ جانے بیشتر ایسے مخلوقات کا پائے جانا، اور ان تمام نظام اور جتنی بھی مخلوقات ہے، سب کو رزق دینے والی ذات اور سب کو چلانے والی ذات صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اسے کہتے ہیں جب ہمارا یقین اس بات پر بن جائے کہ میرا رب وہ ہے جس نے تمام جہاں کو پیدا کیا، جسے کریٹر کہتے ہیں، اور میرا رب ہی وہ ہے جس نے تمام جہاں کو پیدا کرنے کے بعد جو تمام جہاں کا نظام ہے، اس نظام کو تنے تنہا قابو میں کیے ہوا ہے۔ جو آیت الکرسی کے جو پہلا آپ آخر کا جملہ جب آپ دیکھیں گے کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ کو آسمان و زمین کی حفاظت کوئی شاق اور دشوار نہیں گزرتی ہے۔ اللہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت ہی اعلیٰ اور برتر و بالا ہے اور بہت اعلیٰ قسم کی قدرت ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ ہمارا رشتہ ایک ایسی ذات سے جڑ چکا ہے جو ذات فانی نہیں ہے، جو ذات ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسی طرح سے ہم آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے ایک ملک کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، ملک کا بادشاہ کوئی پرائم منسٹر ہے، وہ اپنے ماتحت کئی ایسے ورکر کو رکھتے ہیں، جیسے کہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت ہے، کوئی صوبہ کا ہے، کوئی اسٹیٹ کا گورنر ہے، چیف منسٹر ہے، اور ہر طرح کے کئی شعبے ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ تنہا پورا نظام کو نہیں دیکھ سکتا ہے، تو آپ کو یہ بات حیرانی ہوگی کہ جب ایک وزیر اعلیٰ تنہا پورا نظام کو نہیں دیکھ سکتا ہے اور ہر اسٹیٹ کے لیے کوئی نہ کوئی گورنر چاہیے، کوئی نہ کوئی جو ہے چیف منسٹر چاہیے، ورکر چاہیے، تب جا کر کے پورا نظام چلے گا۔ لیکن میرا رب تو وہ ہے جس نے اپنی قدرت کا جو تعارف کرایا ہے کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ فَسُبْحَانَ الَّذِي إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ جو فرشتوں پر جو ہم ایمان لاتے ہیں کہ فرشتے ایک ورکر کی حیثیت سے ہے، اس فرشتوں کی تخلیق اللہ نے کی ہے۔ اس کا ایک الگ موضوع ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے کیوں بنایا اور اس کے پیچھے کیا منظر تھا، پس منظر کیا ہے، لیکن سمجھنا اس بات کا ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ کا ذہن بنانا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمیں اللہ کی قدرت ہمارے ذہن و دماغ میں آوے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ توکل ہوتا کیا ہے اور توکل کیسے کرنا چاہیے، اور توکل ہمارے اندر کن باتوں پر کرنا چاہیے، اور ہمیں کیا چیز کا احساس اپنے اندر جو ہے دلاتا ہے کہ توکل سے ہم چاہتے کیا ہیں اور توکل سے چاہا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو اپنی قدرت کا تعارف کرایا کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ میں یہ ہے، ایک ہوتا آدمی کا پلاننگ کرنا کہ اگر ہمیں گھر بنانا ہے، ہمیں کوئی محل تیار کرنا ہے تو اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، زمین خریدنی ہے، محلات کے لیے جو چیز بھی میٹیریل لگتا ہے اس کا انتظام کرنا ہے، ایک نقشہ بنانا ہے، ساری چیزیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جیسے اللہ کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ اس چیز سے بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک ایمان والے کا پہلا تعلق تو اللہ سے بنا کہ میرا اللہ وہ ہے جو تمام جہاں کا خالق ہے۔ دوسرا تعلق کیا بنا کہ میرا اللہ وہی ہے جو تمام نظام کو چلانے والا ہے۔ تو جب ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، دنیا کے بہت سارے اس طرح سے جو ہے مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، مشغولیات ہے، حرکات و سکنات ہے، چلنا پھرنا، رات و دن کی مشغولیت ہے، پڑھائی ہے، زندگی کے ہر وہ لمحہ ہم سے جڑا ہوا ہے۔ ہم جب سے پیدا ہوتے اس وقت سے لے کر کے ہمیں موت تک کے جو ہے حرکات و سکنات میں ہمیں داخل ہونا پڑتا ہے، ہماری بہت ساری ضروریات ہوتی ہے۔ اب ان ضرورتوں کو ہم اپنی طاقت سے پورا نہیں کر سکتے، ہم اپنی طاقت سے
بہت ساری ایسی ضروریات ہے جس کو ہم اپنی طاقت سے پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ ایمان والوں کا جو سب سے پہلا لب لباب خلاصہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا تعلق تو اس خالق سے ہے جس خالق نے تمام جہاں کو پیدا کیا، اور وہی وہ خالق ہے جو تمام جہاں کے نظام کو چلاتا ہے۔ سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں اس مچھلی کو بھر پیٹ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ صحراؤں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان صحراؤں کو بھر پیٹ کھلانے والی، ان صحراؤں کے مخلوقات کو بھر پیٹ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور ریت کے اندر جتنی مخلوقات ہے ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، آپ دیکھیے ریت بالو کتنے باریک باریک ہوتے ہیں، اس کے اندر ہزاروں بیش بہا ایسے مخلوقات ہے جس کو ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی ہے، ان مخلوقات کو کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اتنے پرندے آسمانوں کے درمیان اڑ رہے ہیں اور ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، نہ جانے کتنی مخلوقات ہے، ان تمام مخلوقات کو پیٹ بھر کر کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب جب ہمارا تصور یہ بن گیا، ہمارے اندر یہ یقین آ گیا، اب کس بات کی گھبراہٹ ہوگی ایک آدمی کو، کس بات کا خوف ہوگا، کس بات کی پریشانی ہوگی کہ یار ہمیں کیوں پریشان ہونا چاہیے؟ میرا رب ہی وہ ہے جو 100 ہاتھیوں سے بھی بڑھ کر، ویل مچھلی کئی ہاتھیوں کے مقابلے میں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اس ویل مچھلی کو جو ہے ہر دن پیٹ بھر کر کھانا کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو ایک چیٹی کو بھی، اتنی باریک اور چھوٹی سی چیٹی ہے، اس چیٹی کے پیٹ کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، اس چیٹی کے منہ کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، اس چیٹی کے چلنے کی جو پیر کی آہٹ ہے وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے۔ کیا کوئی چیٹی نے آج تک کے کوئی سائنسداں ویل مچھلی کے اوپر ریسرچ کر کے بتا دے کہ ویل مچھلی نے بھوک سے اپنے آپ کو خودکشی کر لیا ہو، بھوک سے مر گیا ہو، یا کسی چیٹی نے جو ہے کسی روزی کے تلاش میں روزی نہ مل پانے کی وجہ سے مر گیا ہو، یا کوئی پرندہ جو ہے بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو، یا کوئی، معلوم یہ چلا کہ تمام انسان کا جو ہے اصل جو توکل کا جو مسئلہ جڑا ہوا ہے وہ انسان سے جڑا ہوا ہے۔ جانوروں کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھ دی ہے اور اس کا ایمان ایسا مضبوط ہے کہ انہیں یقین ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح صبح جب کوئی پرندہ نکلتا ہے تو ایک آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور ایسا بھروسہ کرنا چاہیے جس طرح ایک پرندہ کا ہوتا ہے کہ جب صبح کو وہ نکلتا ہے تو شام کو بھر پیٹ واپس لوٹتا ہے، اور یہ بھر پیٹ اسے کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک انسان کا توکل اور ایک انسان کا تعلق اور ایک انسان کا اللہ سے رابطہ اس طرح ہو جائے جس طرح ایک پرندہ کو ہوتا ہے، اللہ بھی انسان کو کبھی بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ ہمارا جو نفس ہے وہ نفس ہمیں جو ہماری ضرورت ہے اس ضرورت سے بڑھ کر کوئی چیز کی چاہت ہم کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایک گھڑی کی ضرورت ہے، ہم نے گھڑی لے لی، اب ہماری گھڑی سے جو ضرورتیں تھی ٹائم دیکھنا، ہم نے ٹائم دیکھنے کے لیے لیا، ہماری وہ ضرورت پوری ہو گئی۔ اب ہماری چاہت ہو رہی ہے گھڑی خوبصورت ہو، ہماری چاہت ہو رہی ہے گھڑی اور ہو، تو ہماری جو ضرورت تھی اللہ نے تو وہ دے دیا، لیکن ہماری نفسانی چاہت بڑھ گئی، ہماری گھڑی اور خوبصورت ہو، اور قیمتی ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو، لوگوں میں ایک روب ہو۔ تو یہ جو نفس کا دخل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مادیت پرستی۔ یہ جو نفس کا دخل ہوتا ہے تو جو ہماری ضرورت تھی اور اللہ جو ہماری ضرورت کو پورا کر رہا تھا، ہم اپنی ضرورت کے چادر کو اتنا پھیلا دیے کہ اب ہماری وہ ضرورت تنگ ہونے لگی، تو اب ہمارا یہ تصور بن جاتا ہے کہ اللہ نے تمام دنیا بھر کی پریشانی اور تنگی صرف ہمیں دے دی ہے اور بقیہ لوگوں کو بہت نوازا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ ہماری جو ضرورت تھی وہ تو ہمیں مل گئی تھی، لیکن ہم اپنے نفس کی چاہت میں آ کر کے اتنا زیادہ چاہت کو اپنے آپ کو جگا لیے کہ وہ چاہت جو ہے تنگی کی طرف گیا، اور تنگی ہمیں جو ہے کفر پر آمادہ کیا، اور کفر جو ہے ہمیں اللہ سے تعلق کو ختم کروا دیا، اللہ سے ربط کو ختم کروا دیا۔ مومن کے بارے میں آپ بتائیے، دنیا کی کتنی بھی پریشانیاں آوے، کتنی بھی مشکلات آوے، توکل کا، پھر ہم اصل معنی آپ کو بتا رہے، توکل کا اصل معنی ہوتا ہے سہارا لینا، ٹیک لگانا۔ عربی لفظ کے اعتبار سے سہارا لینا، ٹیک لگانا، کسی پر جو ہے بھروسہ کر لینا، اس کو کہتے توکل۔ اب بھروسہ کیا کرنا چاہیے؟ توکل کیا ہونا چاہیے؟ توکل یہ ہونا چاہیے کہ اس جہاں کا ہماری جتنی بھی ضروریات ہے، ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، یہ ساری پریشانیاں دور کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور ہمیں اسی پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اگر ہم کوئی چیز کی چاہت کر رہے ہیں ہمارے حق میں، اگر وہ بہتر ہو، چاہے ہم کتنی بڑی ضروریات ہو، اگر ہماری ضرورت ہم سے جڑی ہوئی ہے
اور ہمیں اس ضرورت کو جب تک کہ ہماری پوری نہیں ہوگی، ہماری زندگی کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی ہے، تو امید اور بھروسہ رکھے کہ اللہ ہماری اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ بھروسہ کہتے ہیں ذرا کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو تمام تدبیر اختیار کر لے کہ ہماری جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے اعتبار سے پہلے پوری تدبیر اختیار کر لیں۔ تدبیر اختیار کرنے کے بعد اس تدبیر جو ایک پلاننگ ہوتی ہے، پلاننگ کرنے کے بعد ہم اپنی ذات پر یہ بھروسہ نہ کر لیں کہ ہم نے پلاننگ ایسی کر لی ہے کہ ہم نے جو سوچا ہے وہ ہمارا ہو کر رہے گا۔ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ انسان کے اندر صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ آپ صرف اپنی تدبیر کیجئے، پلاننگ کیجئے، اور اس کے اندر جو خیر ہوگا اور اس کو جو انجام دیا جائے گا، اس کو جو مکمل کام تک جو پہنچایا جائے گا، اس کام کو، اس نظام کو اور اس رزلٹ کو، کہ اس وسائل سے، اس تدبیر سے ہمیں کیا رزلٹ ملنے والا ہے، اس رزلٹ کو آپ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ اس لیے کہ بعض دفعہ جس چیز کی آپ تیاری کر رہے ہیں اور جو چیز آپ چاہ رہے ہیں کہ ہماری یہ چیز ہو جائے، اگر وہ چیز ہو گئی تو آپ کے حق میں جو ہے برا ہو سکتا ہے۔ اگر جب ہم اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اور اللہ کے حوالے اپنا معاملات کو سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ پر جب ہمارا توکل مضبوط ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس طرح سے وہ چیزیں ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے کہ ہمارے حق میں وہ بہتر ہو جاتا ہے اور معاشرے کے لیے بھی بہتر ہو جاتا ہے اور آگے مستقبل اور فیوچر میں بھی ہمارے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ آپ انبیاء کے واقعات کو دیکھیے، کتنے ایسے انبیاء ہیں جن کو ایسا سامنا کرنا پڑا۔ آج کل جو توکل کا ایک غلط مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ توکل چھوڑو، ساری چیزیں چھوڑ دو، اللہ پر بھروسہ کرو، جو ہوگا اللہ کرے گا، جو ہوگا اللہ دیکھ لیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا ہے۔ اس دنیا کے نظام کو اللہ نے وسائل سے گھیرا ہے۔ جتنے بھی آج ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آج امریکہ اگر سپر پاور طاقت بنی ہوئی ہے تو اس بنیاد پر کہ وہ تمام وسائل کو اختیار کیے ہیں اور ان تمام وسائل کو اختیار کر کے دنیا کے سامنے آ کر کے اپنے آپ کو پیش کیے ہیں، تو آج وہ پاورفل بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آج اسرائیل اگر طاقتور ہے تو وہ تمام وسائل کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیجئے کہ غزوہ خندق کا موقع ہے۔ غزوہ خندق کہتے ہیں جب خندق کھودا گیا اور ادھر سے مکہ کی فوج جو تھی، قریش مکہ، وہ چڑھائی کرنا چاہ رہے تھے مسلمانوں پر، اور ادھر سے یہودی جو ہے وہ یہودی چڑھائی کرنا چاہ رہے تھے مسلمانوں پر۔ اب دونوں طرف سے مسلمان گھیرا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذرا پریشانی یہ ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا۔ ادھر سے مکہ کے لوگ ہیں، ادھر سے مدینہ کے جو یہودی ہیں، یہ پیسے والے ہیں، یہ حملہ کرنے کے در پہ ہیں۔ ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا۔ اب ایک سوال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر نہیں گئے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں تھا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دعا کرتے کفار ہلاک نہ ہو جاتے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تو یہ مدینے کے جو یہودی تھے وہ ہلاک نہ ہو جاتے؟ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بات پر کیا عمل کیے ہیں؟ معلوم چلا کہ خندق کھودا گیا، اور خندق بھی ایسا خطرناک خندق کہ ایک آدمی کے حصے میں 10 گز ہاتھ لمبائی اور چوڑائی، اس کے اندر یہ کیا گیا کہ آپ کو خندق کھودنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ خندق کھودا گیا، اسی خندق کے موقع سے صحابی آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت اتنی ہو چکی ہے کہ ہم اپنی کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے ہم پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، کیونکہ پیٹ کا حصہ پیٹھ کے جانب سٹ رہا ہے، ہم یہ پتھر کو باندھ لے رہے ہیں تاکہ ہماری جو کمر ہے وہ سیدھی رہ سکے اور ہم کام کے لیے تیار رہ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی یہ حال دیکھی تو آپ نے اپنے دامن کو اٹھا کر کے دکھایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر تو ایک پتھر بندھے ہوئے ہیں تمہارے پیٹ پر، میرا پیٹ دیکھو، میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ بتائیے کیا ضرورت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف اٹھانے کی؟ کیا ضرورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو اتنی تکلیف دینے کی؟ بس یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کا نظام تدبیر پر رکھا ہے، وسائل پر رکھا ہے۔ خندق کھودا گیا، خندق کھودنے کے بعد مکہ کے کافر بڑے جوش و خروش میں آ رہے ہیں کہ آج ہم دیکھ لیں گے جو ہوگا، دیکھ لیں گے ہم جو ہوگا۔ معلوم چلا کہ جب آئے ہیں تو دیکھا کہ ایک ایسا بڑا خندق کھود دیا گیا کہ ایک جانب پہاڑ، اس دونوں جانب پہاڑ اور بیچ میں خندق ہے، ہم مدینے کے جانب جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور یہودی اسی وقت ہمارے اوپر، یہودی
مسلمانوں پر اسی وقت حملہ کر سکتا تھا جب کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ کرتا، گویا کہ دونوں آپس میں تال میل ہو چکا تھا کہ کسی طرح ہم دونوں مل کر کے حملہ کریں گے۔ اب بتائیے اتنی بڑی مشکلات کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاؤں سے افضل نہیں ہے؟ سوال ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاؤں کے سردار نہیں ہے؟ ہے، لیکن اس کے باوجود امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ اے امت محمدیہ، اللہ کا نظام دنیا کا یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے وسائل کو جوڑا ہے، تدبیر کو جوڑا ہے۔ اگر تم تدبیر اختیار کرو گے، وسائل اختیار کرو گے، جس کام کے لیے تم عزم کیے ہو، ارادہ کیے ہو، ان کاموں کے لیے پوری تدبیر اور تدبیر اختیار کرو، وسائل اختیار کرو، اور ان وسائل اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد یہ نہ سمجھ لو کہ ان تدبیر کو اپنا کر ہم کامیاب ہو گئے اور ہم بس اسی میں جو ہے خیر ہے۔ بس اس تدبیر اختیار کرنے کے بعد اس کا جو رزلٹ آنے والا ہے، اس کا جو ہمارے ذمہ صرف محنت ہے، ہمارے ذمہ صرف یہ ہے پلاننگ کرنا، تدبیر کرنا، حیلہ کرنا، ساز باز کرنا، جس طرح سے بھی ہو سکے ہم اپنے آپ کو جو ہے تیاری کریں گے، اور اس تیاری کرنے کے بعد اس کام کے اندر جو خیر ہوگا اور پایۂ تکمیل تک جو پہنچے گا، اس کا پورا سرا اور اس کا پورا معاملہ اللہ سے جوڑ دے، اس لیے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اور آپ کو یہ ایک مضمون ملا۔ دوسرا آپ کو دیکھیے، غار ثور کا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے ستانا شروع کیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں، ایسے وقت میں مکہ کے کافروں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اور آپ کے ساتھیوں کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ ہم سب اس واقعے کو سنے ہوں گے۔ بتائیے 3 دن کے سفر طے کرتے کرتے غار ثور تک کے جب پہنچے ہیں، تو یہ کافرین مکہ اس لالچ میں کہ 100 اونٹ کا انعام ملے گا، جس طرح سے آج 4 ویلر گاڑی کی اہمیت ہے، 1 اونٹ کی اہمیت اس وقت اتنی تھی، اور 100 اونٹ کا انعام کا ملنا یہ بہت بڑا سرمایہ تھا، بہت بڑا انعام تھا۔ تو مکہ کے لوگ کھوجی جتنے بھی تھے، سراقہ بن مالک اسی میں سے ہے، نکل پڑے اور ایسی تلاش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور اوپر کیا ہے، اوپر جو ہے کافرین مکہ اوپر تک پہنچ چکے ہیں۔ پاؤں کی آہٹ، پاؤں اتنا قریب ہو چکا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ یہ آواز نکلی، یا رسول اللہ، اب تو ہم پکڑے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غمزدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر اس کافروں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ 100 مردوں کے برابر طاقت دی گئی تھی؟ ایک ایک کافروں کو چاہتے تو جس طرح سے چاہتے تہس نہس کر دیتے۔ آپ یہ واقعہ بھی سنے ہوں گے، میں آپ کو ذہن بناتا چلوں کہ ایک اعرابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لے کر کے سونت کر کے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت کوئی وسائل نہیں تھے، اس وقت کوئی وسائل اختیار نہیں کر سکتے تھے، جتنا ہو سکتا تھا سینہ تان کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ان کے سامنے اور کہا کہ اللہ ہمیں بچائے گا۔ جب اللہ کا کلمہ یہ زبان سے نکلنا ہوا کہ اس اعرابی کے بدن میں کپ کپی طاری ہونے لگی اور تلوار گر گیا، تو معلوم یہ چلا کہ ایک وہ جگہ ہے جہاں صرف اتنا ہی تھا کہ سینہ تان کر کھڑے ہو جائے، کیونکہ وسائل اختیار کرنے کا اس وقت موقع نہیں تھا۔ اسی طرح سے غار ثور میں جو واقعہ ہوا کہ وسائل اختیار کیے ہیں، تدبیر کیے ہیں کہ آپ جو ہے وہ غار کے اندر چھپے ہیں، اور پھر کیا بھروسہ کیا کیا کہ ہمارا کام تھا چھپنا، ہمیں اپنے جان کو حوالے نہیں کرنا ہے، ہمارا کام تھا چھپنا، اور جب ہم نے اپنا کام کر لیا تو اس کا پورا اللہ ہمیں جو ہے ان کافروں سے اللہ بچائے گا۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے کہ کافرین مکہ ایسی وقت میں وہاں پہنچ کر اس سرے پر غار کے منہ تک کے پہنچنے کے باوجود بھی نیچے نہیں دیکھ سکا، اور وہ واپس پلٹ کر لوٹ گیا۔ اور اسی طرح سے ایک میدان میں جب جا رہے تھے غار ثور سے نکل کر، سراقہ بن مالک جب آپ کا پیچھا کیے، تب پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو اس وقت تو ہم چھپے ہوئے تھے، کیونکہ چھپنے کا ہیلہ اس وقت اختیار کرنے کی ضرورت تھی، وہ جگہ تھی چھپنے کی تو چھپا جا رہا، لیکن یہ تو میدان ہے، اب کیا کرے؟ تو جب ظاہر سی بات ہے میدان میں جو ہے ہم گھوڑ سوار کوئی آ رہا ہے، تلوار لے کر کے آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی تلوار نہیں ہے،
تو ایمان، ایک ایمان یہ بنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بتائیے، جہاں تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت تھی تدبیر اختیار کیے، جہاں تدبیر اختیار کرنے کا موقع نہیں تھا جان پر آپ پنی دی کہ حملہ آور اتنی تیزی سے آ رہا تھا کہ اب ہو سکتا حملہ کر دے، اور گھوڑ سوار اور یہ لوگ پیدل۔ معلوم چلا کہ وہ جب آپ کے پاس آنے لگے اس سے پہلے اللہ نے پھر جب توکل ہوتا ہے اور آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ نے اس کے گھوڑے کو، سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے پیر کو زمین میں دھسا دیا، اور کئی دفعہ یہ واقعات ہوتے رہے۔ بعد میں سراقہ بن مالک نے معافی مانگا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب بنی اسرائیل آزاد ہوئی ان سے، یا فرعون کی غلامی سے اور ان کے ظلم و جبر سے، تو جب یہ لوگ جا رہے تھے تو راستے میں جو ہے ان کو سمندر ملا۔ بنی اسرائیلیوں نے یہ کہا کہ اب تو ہم مارے گئے، اچھا ہوتا کہ ہمیں مصر میں چھوڑ دیا جاتا، اب ہمیں جو ہے یہاں لے کر کے آ گئے اور ہمیں جو ہے ہمیں موسیٰ نے مروا دیا ہے، یہاں تو ہم پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور سامنے سمندر ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ سنیے یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو الفاظ کہا کہ غمزدہ نہ ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، سیہدینی کا لفظ آیا ہے 19واں پارہ میں کہ ان قریب اللہ ہمیں راستہ دکھائے گا، اللہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ ایسے وقت میں ایک پوائنٹ کی بات ملتی ہے کہ اللہ کو اس بات کی قدرت نہیں تھی کہ اللہ سمندر کو ڈائریکٹ حکم دیتے، جس طرح سے آگ کو حکم دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ کیا ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت تھی کہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کے بجائے سمندر کو حکم دیتا کہ اے سمندر بیچوں بیچ جو ہے راستہ دے دو ہمارے نبی کے لیے اور ہماری نبی کو قوم کے لیے؟ اللہ نے انسان کو دو سبق دیا ہے کہ جب کچھ نہ کر سکو تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھو، جب سب کچھ کر سکو تب بھی پورے وسائل کو اختیار کرو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے مت بیٹھو۔ ایسے وقت میں پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ اے موسیٰ اب گھبرائیے نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے، عصا ہے، اس عصا اس لاٹھی کو سمندر پہ ماریے۔ اللہ نے اپنے حکم سے اس سمندر پر لاٹھی کو مارنے کی وجہ سے اللہ نے اس میں معجزہ یہ پیدا کر دیا کہ سمندر کے اندر 12 راستے نکل گئے، اور وہ راستہ ایسا نکل گیا جس سے وہ لوگ پار ہو گئے۔ کیا ایسے وقت میں سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ضرورت تھی ڈنڈا مروانے کی؟ کیا ضرورت تھی وہ عصا کو سمندر پہ مروانے کی؟ ڈائریکٹ سمندر کو حکم دے دیتا، اللہ تعالیٰ سمندر کے مالک ہیں۔ لیکن یہاں بتانا مقصد تھا کہ جب کچھ نہ کر سکو تب بھی اللہ پر بھروسہ کرو، جب سارے وسائل اختیار ہو تب بھی اللہ پر بھروسہ کرو، اور سارے چیز کا جو پائے تکمیل تک جو پہنچے گا اس میں اپنے آپ کو ذہن یہ رکھو کہ میرا اللہ سب کچھ کرے گا۔ تیسری بات ہم آپ کو بات کر کے ختم کرے، یہ وقفہ طویل ہو رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں ایک واقعہ ہوا، اور جب وہ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے، جو آج بیت المقدس کی لڑائی چھڑی ہوئی ہے مسجد اقصیٰ کی، تو جب وہ اپنے وقت میں فتح کرنے کے لیے گئے تھے تو ایک ایسے جاہل قسم کے لوگ اسے ملے۔ لوگوں نے کہا کہ سلطان صاحب فلاں مسجد میں جائیے، وہاں ایک شخص رہتا ہے اور بڑے بزرگ ہیں، ان سے دعا لے لیجئے۔ کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، مجھے تو اللہ والوں سے ملنا ہے، دعا لینا ہے ان سے۔ تو وہ گئے، وہاں پر جانے کے بعد معلوم چلا کہ اس اللہ والے بزرگ سے ملنے کے بعد معلوم چلا اس نے کہا کہ اے سلطان صلاح الدین، کیا ضرورت ہے تمہیں اس طرح کی باتیں؟ تم کیوں حملہ کرنے جاتے ہو؟ کیوں تلوار لے کر کے چل رہے؟ ارے نماز پڑھو، یہیں بیٹھو، چھوڑو لڑائی جھگڑا، اللہ چاہے گا تو فتح دے دے گا۔ تم کیوں فتح کرنے کے لیے گھوڑے لے کر آئے ہو، تلوار لے کر کے آئے ہو، سارے ہتھیار لے کر کے آئے ہو؟ چھوڑ دو ساری چیزیں۔ اس طرح کے جملہ کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، یہ اللہ والے بزرگ، میرے نبی نے غزوہ بدر میں جو ہے تمام وسائل کو اختیار کیا، اس کے بعد پھر اللہ نے مدد بھی کی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ضرورت ہے؟ میرے نبی مدینہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر میدان کی طرف نکلے ہیں غزوہ بدر میں کافروں سے لڑنے کے لیے، مدینہ میں گھر ہی میں رہتے، نماز پڑھتے، دعا کرتے، سارے کے سارے کافر ہلاک ہو جاتے، لیکن یہ ہمیں کس طرح کا درس دے رہا ہے؟ چنانچہ انہیں غصہ آیا، کہا کہ یہ آدمی ہمیں کہہ رہا بیٹھ کے نماز پڑھو اور دعا کرو، نماز تو پڑھنا ہے لیکن ہمیں جو وسائل اختیار کرنا ہے اس سے ہمیں روک رہا ہے، تدبیر اختیار کرنے سے روک رہا ہے، ہمیں ہتھیار کو اپنانے سے روک رہا ہے۔ انہوں نے بس تلوار اٹھانے کے بعد اس کا سر قلم کیا، اور اس کے سر پر پیچھے کے حصے میں دیکھا گیا کچھ علامتیں ایسی ملی جو اصل وہ علامت جو ہے وہ عیسائیوں کی تھی،
معلوم چلا کہ عیسائی مذہب کے اندر، یہودی مذہب کے اندر سے لوگوں نے اس طرح سے جو ہے تحریف کیا ہے کہ مسلمانوں کا تعلق جو ہے اللہ سے اتنا اللہ اللہ کروا دو، اتنا بزرگ بنا دو، اتنا بزرگ بنا دو کہ انہیں دنیا کا راستہ دیکھنے کو نہ ملے، دنیا کے وسائل اختیار کرنے کا موقع نہیں ملے۔ وہ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر خندق کھود کر روکا تھا، اس لیے کہ اس وقت وہی ایک اہم طریقہ تھا جس سے جو ہے حملہ سے بچ سکتا تھا، سامنے کی وار کرنے سے بچ سکتا تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے نیچے کی لڑائی تھی۔ میری بات سمجھیے گا، نیچے کی لڑائی تھی، زمینی لڑائی تھی، گھوڑے کی لڑائی تھی، گھوڑے اور گدھے سے لڑائی کی جاتی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے خندق کھود دیا گیا تاکہ دفاع ہو سکے، بچاؤ ہو سکے، مدینے کے جانب یہ کافرین مکہ آ نہ سکے۔ کیا ایسے ہی اسی وقت میں یہودی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ آج یہودی نے ایسے ہتھیار بنائے ہیں جس ہتھیار کو ہم سب جانتے ہیں کہ جب اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو اوپر ہی میں جو ہے ڈسفیوز کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے ایسی تاثیر ہے، وہ ہتھیار ایسے بنا چکا ہے، کیونکہ وہ اب زمینی لڑائی نہیں ہے، اب وہ اوپری لڑائی ہو چکی ہے۔ تو اوپری لڑائی سے بچنے کے لیے وہ اپنے دفاع کا طریقہ اختیار کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں؟ کیا یہودی اس طرح سے نہیں کر سکتا تھا؟ کیا ضرورت ہے اس طرح کی جو ہے دفاع کی طریقہ اختیار کرنا؟ لیکن انہیں بھی معلوم ہے کہ مسلمان گمراہی کی طرف چلا گیا، اور مسلمانوں کو صرف اتنا کر دو کہ ارے تم بس ساری چیزیں چھوڑو، مسجد میں بیٹھو اور اس طرح سے اللہ اللہ کرو، ہمارا کام ہے ایک مجاہد بن کر زندگی گزارنا۔ ہم دنیا کے جس شعبے میں رہے، ہمارا تعلق نماز سے ہو، ہمارا تعلق روزہ سے ہو، ہمارا تعلق حج سے ہو، ہمارا تعلق زکوٰۃ سے ہو، سارے جو عبادات ہے سب سے ہو، لیکن ایک مجاہد بن کر رہیں گے کہ ہم صرف یہ نہ کر لے کہ ہم مسجد میں گئے تو مسجد میں رہ جائیں گے، باہر کے وسائل کو چھوڑ دیں۔ ہم روزہ رکھ رہے تو زندگی بھر روزہ ہی رکھیں گے، باہر کے وسائل کو جو اختیار کرنا چھوڑ دیں۔ ہم حج کرنے جائے تو زندگی بھر مکہ ہی میں رہے، باہر کے وسائل کو چھوڑ دیں۔ نہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دیا ہے۔ ہمیں تعلیم یہ دیا ہے کہ دنیا میں ہو تو دنیا کے نظام کو دیکھو، دنیا کے نظام میں جاؤ، اور تم اس نظام میں داخل ہو کر کے تمام چیز جو تمہاری زندگی کی ضروریات ہے، جو تمہاری زندگی کے حرکات و سکنات ہے، ان تمام سکنات میں سب کچھ ساری کوششیں کرو، لیکن اس کے اندر خیر اور اس کو جو پایہ تکمیل تک جو پہنچے گا، اس کے اندر جو یہ کام جو انجام تک پہنچے گا، اس انجام کا تعلق اللہ سے جوڑ دو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو، تو پھر دیکھو تم دنیا کے اندر مجاہد بن کر نکلو گے۔ یہی مثال افغانستان کی زمین پر آج طالبان کی ہے۔ آج وہاں کیا ہے؟ وہی لوگ قرآن پڑھنے والے بھی، ہم لوگ کی طرح عالم ہے وہ بھی، لیکن وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہتھیار بھی اپنائے ہوئے ہیں، ہر طرح کے ہتھیار اپنائے ہیں۔ آج یہودی جو ہے پناہ مانگتی ہے، آج امریکہ روس جیسی طاقت جو ہے پناہ مانگ کر کے اس سرزمین کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ کیا اگر وہ وہاں کے جو افغانستان کے جو علماء ہیں، اگر وہ ہتھیار کو نہ اپناتے اور دنیاوی وسائل کو نہ اپناتے، دنیاوی تدبیر کو نہ اختیار کرتے، تو کیا آج وہ دنیا کے نقشے سے مٹ چکے ہوتے کہ نہیں چکے ہوتے؟ انہوں نے سارے وسائل، ساری تدبیر کو اختیار کیا۔ تو جس طرح سے پہلی صدی میں مسلمانوں کو پوری دنیا پر غلبہ حاصل ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جو جماعت تھی، اسی طرح سے آج بھی اگر دین کو سمجھ کر اور انسان ایک ایک لفظ کو اخلاص کیا ہے، توکل کیا ہے، اور ہر ایک دین کے جو بھی شعبے ہیں اس کو سمجھ کر اگر عمل کرے گا، تو دنیا کے اندر وہ ایک ماڈل بن کر، نمونہ بن کر دنیا کے سامنے آئے گا، اور ایسے لوگ ہمیشہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، پیچھے نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چند باتیں جو آئی ہیں اس سے آپ کا ذہن سازی ہو چکا ہوگا۔ میں کوئی آپ کے سامنے جو ہے بڑے تقریری انداز میں نہیں چاہ رہا تھا کرنا، لیکن ہم آپ کی ذہن سازی کرنے کے لیے کہ آپ لوگ اسکول سے جڑے ہوئے سارے وسائل اختیار کیجئے، اسکول میں پڑھنے والے ہیں، محنت کیجئے، اتنی محنت کیجئے کہ دنیا میں جو ہے، ہمارے استاد بھی آج بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں ٹاپ کلاس جو ہوتا ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ ہم پڑھ کے کیا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سرکاری نوکری لے لیں گے، زیادہ سے زیادہ جاب کر لیں گے اور کیا کریں گے۔ نہیں، آپ کو ٹاپ بننا ہے، دنیا کا ٹاپ سے ٹاپ جو نمبر 1 بننا ہے، اور نمبر 1 بننے کے لیے آپ کے سامنے جو کام ہے اس کام میں ایسا منہمک ہو جائیے کہ دنیا پھر دیکھے گی وہی علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، رائے بریلی کے رہنے والے، جو ندوے کے جو ہے بڑے علامہ ہیں، رائے بریلی کے رہنے والے، ان کی کتاب جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ وہ رائے بریلی کے رہنے والے اتنی محنت کیے اور ایسے پڑھائی میں لگے کہ اندرا گاندھی، اپنے وقت کی اندرا گاندھی جو ان سے ملنے کے لیے وہ علماء ہیں،
کیا ضرور عالموں سے کوئی ملنے کے لیے آتا، لیکن وہ علماء ہیں، ان سے ملنے کے لیے اندرا گاندھی وقت مانگا کرتی تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی، اتنی دنیا کے اندر چمکایا کہ کعبہ کی چابی ان کے حوالے کر دیا گیا. بادشاہوں کے کالر پکڑ کر وہ سمجھاتے تھے. کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ رائے بریلی کے رہنے والے یو پی کے ایک ضلع کے اندر اور ایک قصبے کے اندر رہنے والا شخص کو اللہ اتنا چمکائے گا؟ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان دنیا کے اندر سب کچھ بن سکتا ہے، نبی اور رسول، یعنی اللہ اور رسول تو کوئی نہیں بن سکتا، لیکن دنیا سے بڑا سا بڑا عہدہ ہوگا وہ سب کچھ بن جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اپنی قابلیت اور اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کو لگائے اور اس میں منہمک ہو جائے اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لے، تب جا کر کے وہ چمکے گا. اگر اپنا تعلق اللہ سے نہیں جوڑے گا تو شیطان کا ہمیشہ اس پر غلبہ ہوگا، شیطان کا ہمیشہ اس پر حملہ ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے اندر پزمردگی آ جائے گی، سستی آ جائے گی، کاہلی آ جائے گی، اور وہ ایک جو ہے کنارے میں لگ جائے گا. وہ سمجھے گا کنارے میں لگ کر کے ہماری کامیابی یہی ہے. آخر میں اپنی بات آپ کا ذہن سازی بھی کر، توکل کے اوپر بات بھی ہو گئی. علامہ اقبال کے وہ شعر کے ساتھ میں بات ختم کر دوں کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من کہتے گھونسلہ، نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نشے من جھوپڑی گھونسلہ کو کہتے ہیں. بادشاہوں کے محل میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ایسی قابل بنو، ایسی قابلیت والا، ایسی شخصیت بنو کہ وقت کے جو حکمراں ہو، وقت کا جو پردھان منتری ہو، وقت کا جو پرائم منسٹر ہو، وقت کا جو سی ایم ہو، وہ تم سے ملنے کے لیے، تم سے مل کر کے انہیں خوشی ہو، نہ کہ تم کو ان سے مل کر کے خوشی ہو. اپنے آپ کو ایسے بناؤ. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے فیصل. جی، جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاء اللہ بہت بہترین اور موٹیویٹنگ اسپیچ تھا. اگر کسی بھائی یا بہن کو کچھ پوچھنا ہو توکل سے ریلیٹڈ، تو یا پھر اور بھی کچھ، اگر آپ کو کچھ ایسا پوچھنا ہو مولانا صاحب سے، تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. ایک کتاب ہے انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کو، آپ لوگ اسکول کے لائن والے ہیں تو ہر ٹاپک جب بھی کوئی بیان ہوگا میرا تو ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. کہیں اگر آپ کو ایک کتاب مل جائے مذہب اور جدید چیلنج، تو اس کتاب کو پڑھیے گا. وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے، آپ لوگوں کے اعتبار سے جو ہے بہت اہم کتاب ہے. اسکول کے لائن سے جڑے ہوئے ہیں، انگریزی جملوں کا بہت استعمال کیا گیا ہے اور حالات کے حساب سے ان کتابوں کو لکھا گیا ہے کہ کیسے جو ہے ہمیں جو غیر مسلم ہیں ان کو کیسے جو ہے مذہب دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے، آخرت کو ثابت کرنا ہے. اس کے اندر پورا موضوع لکھا ہوا ہے. جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھا اسپیچ رہا اور بہت موٹیویٹنگ تھا، بہت اچھا تھا. انشاءاللہ پھر ایسے ہی اگلے سنڈے کو بھی انشاءاللہ، یا پھر جب انشاءاللہ. وقت ملے تو وقت دیتے رہیے گا. جی جی انشاءاللہ. جی، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.